نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 30 خلاصہ۔ اس پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے اور نبا کا مطلب ہے خبر۔ چونکہ یہ لفظ اس سورت کی ابتدائی آیات میں موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نبا رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں قیامت کے منکرین کا ذکر ہے، ان للمتقین مفازا، متقین کا انجام مذکور ہے، اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ نازعات کے معنی کھینچنے کے ہیں، چونکہ یہ لفظ بھی اس سورت کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام نازعات رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں فرشتوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً واقعہ مذکور ہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے۔ عبس کے معنی ناخوش ہونا کے ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا تھے، وہ حاضر مجلس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، چونکہ وہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز پسند نہ آیا، جس پر سورہ عبسہ نازل کی گئی۔ اس کی آخری آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ تکویر کا معنی لپیٹنے کے ہیں۔ قیامت جب نافذ ہوگی تو اس دنیا کو، سورج، چاند، ستاروں کو لپیٹ لیا جائے گا، اور اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار کے شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، کرامن کاتبین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس کی ابتدائی آیات میں حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین اور علیین کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ سورہ انشقاق میں بھی دیگر صورتوں کی طرح قیامت کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں ایک نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کے شروع میں والسماء ذات البروج، خندق والوں کا واقعہ ہے۔ سورہ طارق، سورہ طارق، طارق آسمان اور طارق کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی واضح فرما دیا، وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اس کی آخری آیات میں بعث بعد الموت کا اس بات موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمہید بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا دینا، اس سے مراد بھی قیامت ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کی فجر کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، اس سے مراد مکہ کا شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی رکھا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا فرما دی۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے۔ اس سورت میں شق صدر کا واقعہ مذکور ہے مختصراً۔ پھر سورۃ التین ہے۔ سورۃ التین کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر کے انسان کی تخلیق بیان فرمائی ہے۔ سورۃ العلق ہے۔ سورۃ العلق میں سب سے پہلی وحی کا ذکر ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی، اور پھر ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے۔ سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کے بارے میں واضح بیان موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں بتایا گیا کہ مشرک ناکام ہو گئے۔ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل
دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ العادیات ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا جیسے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، وہ تو ایک جانور ہے، لیکن انسان ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، سورۃ القاریہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ التکاثر ہے، سورۃ التکاثر میں انسان کو سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں زمانے کی قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا کہ جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ مال گن گن کے رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا، دوسروں کو طعنہ دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اس میں مختصراً ابرہہ کا واقعہ مذکور ہے جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ القریش ہے، اس صورت میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، اس میں یہ بات سمجھائی کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں، غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورۃ الکافرون ہے، اس صورت میں توحید اور شرک کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے، اس میں کمال درجے کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اور آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پارے کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر صحیح معنوں میں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔